انصاف چاہیے، بس مجھے میری بچی چاہیے. ہمیں کسی طرف سے کوئی انصاف نہیں مل رہا، کوئی قانون ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. ہمیں ان سے بہت امیدیں ہیں کہ یہ ہمیں انصاف دلائیں گی. مسیح میں سب کو سلام پاکستان میں آپ کو میزبان ساجد غوری. ناظرین، آج میں بڑے ہی افسوس سے سٹوری بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ ایک ماں سے ہمارے مسیحی قوم کی بیٹی کو اغوا کیا گیا، اس کے بعد اسلام کو قبول کروایا گیا، پھر نکاح ہو گیا. یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہماری کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ میں اس وقت والٹن بھٹی چوک کے قریب ایک گھر ہے ہماری مسیحی قوم کا، فیملی میں ساتھ موجود ہے. اور جب مجھے پتہ چلا کہ ایک ماہ ہو گیا ہے، بچی واپس نہیں آئی. انہوں نے اپلیکیشن بھی دی تھانہ فیکٹری ایریا میں، لیکن افسوس کہ ابھی تک نہ کو بازیابی ہوئی. صرف ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا نکاح ہو گیا، جبکہ قانونی طور پر اور مذہبی طور پر یہ غلط ہے، کیونکہ اس کی عمر ہی نہیں کہ وہ اپنے طور پر کسی بھی مذہب میں جا سکے. ابھی تو اس کی عمر 12 سال ہے، اور یہ کاغذات میں ساتھ ساتھ دکھا رہا ہوں آپ کو. پہلے ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہوا اور ابھی تک کتنی کارروائی ہو چکی ہے قانونی طور پر. اس سے پہلے میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو کہ شاد باغ جو لاہور کا علاقہ ہے، گجرپورہ تھانہ ہے، پچھلے دنوں میں نے وہاں پر دیکھا کہ اس علاقے میں بینر لگے ہوئے ہیں کہ 11 سال کے بچے کو اغوا کیا تھا کاوان لینے کے لیے، اور 48 گھنٹے کے اندر گجرپورہ تھانے کی فورس نے اس کو بازیاب کروا لیا. اور علاقے نے بڑے خوشی کے ساتھ بینر لگا دیے کہ ہماری پولیس نے بڑا اچھا کام کیا. اچھی بات ہے، یہ کام اچھا ہے کہ جب کسی کے جگر کے ٹکڑے کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا تو کوئی بھی اس کو لے کے واپس آئے گا تو اس کی فیملی تو ان کے لیے دعائیں ہی کرے گی. لیکن یہ ہماری کرسچن کمیونٹی کے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ قانون دیر کے بعد کیوں جاگتا ہے؟ جی سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام شفیق مسیح. شفیق بھائی، کس طرح یہ ہوا کہ ابھی تک کوئی قانونی کارروائی عمل میں آئی ہے کہ نہیں؟ ابھی تک تو کچھ بھی. اچھا، بس وہی درخواست پہ ہی ہے، پرچے پہ بھی ہے بس. اچھا کہ پرچہ ہوا ہے بس. ہی کچھ معلوم ہوگا تو بتائے گی. ٹھیک ہے. کوئی اگر لیٹر آئے گا تو کرسچن جا سکتے ہیں، ویسے جا نہیں سکتے. نہیں، وہ نکاح نامہ جو آپ کے پاس آیا ہے، اسلام قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ جو آیا ہے، وہ کہاں کا ہے؟ وہ نواب شاہ کا ہے، نواب شاہ کا سندھ کا ایریا ہے. جی ناظرین، سب سن سکتے ہیں کہ انٹیریئر سندھ کا علاقہ ہے نواب شاہ، وہاں پر. اور وہاں پر بھی اگر یہ ہوا ہے تو وہ بھی قانونی طور پر غلط ہوا ہے، کیونکہ سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں ہی آرڈر کیا گیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر کی جو بچی ہے، چاہے وہ کرسچن ہے، ہندو ہے، مسلم ہے، ان کا نکاح نہ کیا جائے اور نہ ہی کوئی مذہب چینج کروایا جائے. اچھا، تو یہ کون سا بندہ ہے، کیا نام ہے اس کا جس نے یہ سارا؟ یہ محمد علی نام کا آدمی ہے. ٹھیک ہے. ہماری پچھلی گلی میں رہتا تھا. ٹھیک ہے. تو ہمارے گھر آیا جایا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو اچھا بیٹھنا کھلونا تھا اس کے ساتھ نا. ٹھیک ہے. اپنی بیٹی بنایا ہوا تھا اسے. ٹھیک ہے. کہ یہ میری بیٹی ہے. تو تقریباً 1 سال سے سلام دعا تھی ہماری. ٹھیک ہے. تو میری گھر والی کا بھی بھائی بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو پتہ نہیں کیا اسے دماغ میں آیا، کیا نہیں آیا، کہ وہ جب پہلے مہینے کو 5 تاریخ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ صبح تقریباً 6:30 بجے چلے گئے بچی دودھ لینے گئی 7 بجے. ٹھیک ہے. تو وہ واپس نہیں آئی. ہم تو پہلے آوارہ اسی طرح گھومتے رہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں. وہ تو لوگوں نے بتایا کہ بھئی علی نیچے آیا ہوا تھا، تقریباً کوئی 6:30 پونے 7 کے درمیان نیچے کھڑا ہوا تھا. پھر ہمارا ذہن اس طرف گیا ہے. ہمیں تو 2 دن پہلے بتا کر چلا گیا تھا جی میں سیالکوٹ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. میرا نکاح ہے ادھر، یہ ہے وہ ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلے جاؤ. یعنی کہ 5 جنوری 2025 کا یہ واقعہ ہے. نئے سال جب آغاز ہوا سال کا، اسی سال کے 5 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا. ہاں جی، صبح 7 بجے. تو اس بندے کی عمر کیا ہے؟ اس کی 33-35 ہے. ٹھیک ہے. اتنی ہے. تو آپ نے کیسے اعتبار کر لیا اس کے اوپر، اس کو گھر میں بلا لیا؟ بس غلطی ہوگی، میں تو کیا کہہ سکتا ہوں بھی.
کیونکہ وہ آیا جایا کرتا تھا, بھائی بنا ہوا تھا, میرا بھی بنا ہوا تھا, اس کا بھی بنا ہوا تھا. تو ابھی ہمیں کیا معلوم تھا کہ اس کے کیا ذہن ہے, دماغ میں گھوم رہی بات. آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح اس نے پیٹھ میں خنجر بھونکا, پہلے بھائی بنا, بھائی کا, پھر ان کی بیوی کا, اور اس بیٹی کو جس کو بیٹی بنایا ہوا تھا اس کو ہی ساتھ لے گیا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اعتبار کیا گیا. کہتے ہیں کہ 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی, لیکن ہمارے گھروں کے اندر ہم لوگ جب اپنی غیر مسیحیوں کو گھر میں بلاتے ہیں تو ہم اعتراض نہیں کرتے, اعتبار کرتے ہیں. اسی اعتبار کو جو چوٹ پہنچائی جاتی ہے, ٹھیس, وہ جو ایک اعتبار جو ہوتا ہے رشتے کا, اس کو گوایا جاتا ہے. تو قانونی طور پر تھانے کے فیکٹری ایریا میں کوئی معاملات کیسے نظر آ رہے ہیں؟ کوئی وکیل وغیرہ کروایا آپ نے؟ وکیل ہم نے کروایا, ٹھیک ہے, ہائی کورٹ کا. ٹھیک ہے. تو تھانے میں تو ابھی تک تو تقریباً مہینہ ہو گیا کہ ابھی تک آرڈر نہیں مل رہا ان کو سندھ جانے کا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں وہ کون سی دنیا میں جانا ہے جن کو آرڈر نہیں مل رہا. ٹھیک ہے. بس یہی کہہ دیتے ہیں جی ابھی درخواست فلانی جگہ پہ پہنچ گئی ہے, ابھی فلانی جگہ پہ پہنچ گئی ہے, جیسے وہ رد عمل ہوگا ہم آپ کے ساتھ تو جائیں گے. اس بندے کی فیملی کا کوئی بندہ یہاں پہ کوئی نہیں ہے وہ بھی ریسٹ میں. اچھا, ابھی انہوں نے چھوڑا ہے, ریلیز کیا ہے اپنا گارنٹی لے کر کے بھی کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو آپ نے پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی تقریباً کوئی بھی نہیں ان کا آدمی تھانے میں. تھانے میں کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں تو آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہمیں کورٹ سے آرڈر ملے گا تو پھر ہم جائیں گے, سندھ جائیں گے. ہاں جی. ٹھیک ہے. ناظرین, یہ بڑا ایک قانونی طور پر طریقہ کار تھا کہ اگر ایک صوبے سے دوسرے صوبے کی طرف جاتے ہیں لوگ تو قانون بھی چینج اور پولیس بھی چینج, تو یہ ان کے ساتھ بڑی مشکل ہو رہی ہے. تو یہ نکاح نامہ جو آیا ہے آپ کے پاس, ناظرین میرے پاس یہ سارے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے, یہ نکاح نامہ جو آپ کے پاس آیا ہے تو یہ آپ نے کسی کو چیک کروایا یہاں پر؟ ہاں جی, ہائی کورٹ میں چیک کروایا. نہیں, کسی مذہبی ادارے میں پنجاب کے اندر؟ ہاں جی, ادھر اپنے مولانا صاحب ہے ہائی کورٹ کے خاتین مدرسہ, اچھا, ان کو چیک کرایا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی یہی فتویٰ لگایا کہ 12 سال کی بچی کا اسلام قبول ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. جب تک وہ 18 سال کی نہیں ہوتی, وہ سمجھدار نہیں ہوتی, وہ ابھی تو گڈی کھیلنے کا اس کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی جب تک اس کو مچور نہ ہو جائے گی اتنی دیر تک اس کا مذہب بھی چینج نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے عمر اس کے اوپر زیادہ لکھوا کر انہوں نے مذہب چینج کروایا ہے, یعنی کہ 18 سے 19 سال کی عمر لکھی ہے انہوں نے نکاح نامے پہ اور اسلام قبول پہ. اور آپ کے پاس جو پیدائشی سرٹیفکیٹ ہے اس کا, اس میں 12 سال 9 مہینے. یعنی کہ شادی کب ہوئی آپ کی؟ سن 2007 کو مل کر. سن 2007 کو شادی ہوئی ہے. ہاں جی. بیٹی سن 2000 یہ سب سے بڑی ہے, وہ تیسری جگہ پہ ہے. تیسری جگہ پہ ہے. تیسری جگہ پہ. اچھا. تو انہوں نے عمر لکھوائی ہے اس کے اوپر سن 2006 کی, یعنی کہ شادی میری اس سے پہلے کیسے ہوگی, کیونکہ میری تو سن 2007 کو شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے عمر وہ اس کی پیدائش لکھوائی ہے 2006 کی. ٹھیک ہے. تو نہ کچھ سرٹیفکیٹ انہوں نے دیکھا, انہوں نے جیسے انہوں نے بتایا انہوں نے لکھ دیا. سن 2007 کی اگر بات کرتے ہیں تو یہ 2024 چل رہا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو اسی حساب سے تو 21-22 سال بنتی ہے. ہاں جی, انہوں نے یہ لکھوائی نا, اتنی ہے نہیں. اچھا. عمر تو اس کی 12 سال 9 مہینے پرفیکٹ, جو بے فارم پہ ہے, جمن پرچی پہ جو اس کی عمر ہے. میرے سب بچوں کے سرٹیفکیٹ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میرے نکاح نامہ بھی میرے پاس ہے مجھے. ٹھیک ہے جی. یعنی میرے پاس سارے ڈاکومنٹس پڑے ہوئے, میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاؤں گا کہ ایگزیکٹ جو عمر ہے وہ کیا ہے بچی کی, اور اب اس کے ساتھ کیا ہوا. بچی کی عمر 13 سال بتائی گئی ہے, 18 سال 19 سال بتائی جا رہی ہے, اور لیکن ماں باپ کے جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے ان کے پاس جو بچی کا, اس میں جو عمر ہے وہ 12 سال ہے. اور اس بچی کا ایسے مذہب چینج کروانا اور شادی نکاح کر لینا, یہ قانونی طور پر بھی غلط ہے اور شرعی طور پر بھی. ہم جو بچی کی جو والدہ ہے, ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو معاملہ چل رہے ہیں یہ بات کرنے کے اس قابل تو نہیں ہے, کیونکہ اس وقت غم میں ہے. یہ کیا بیان کریں گے, جو بھائی نے سارا کچھ جو بیان کر دیا, لیکن پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں. جی باجی, یہ بتائیے گا کہ آپ ہماری جو سی ایم پنجاب ہیں
ان کو کیا کہنا چاہ رہی ہیں بچی کے حوالے سے؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں ہمیں بھی انصاف دلائے. یہ نہیں کہ غریب کی کوئی بچی یا بیٹا یا بیٹی ہو اس کو انصاف ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ غریب ہے تو انسان نہیں ہے. وہ انصاف تو سب کے لیے ایک طرفہ ہی ہے. تو ہمیں انصاف دلوائیں. ہمیں انصاف چاہیے. بس مجھے میری بچی چاہیے. ہمیں کسی طرف سے کوئی انصاف نہیں مل رہا. کوئی قانون ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. ہمیں ان سے بہت امیدیں ہیں کہ یہ ہمیں انصاف دلائیں گی. جب جی کچھ ایسا آپ نے دیکھا نہیں تھا اس کے اندر چینجنگ آ رہی ہے کوئی اس کی طرف لڑکے کی طرف جو بندہ آتا تھا گھر میں کوئی کبھی نظر نہیں آیا کہ اس کو بند کروایا جائے کہ اس کو آنا جانا اس کا بند کیا جائے؟ بھائی مجھے جو کچھ سارے نہیں اس کے نظر آئے. بیٹی بنایا تھا اس نے اپنی. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک انسان بیٹی کہتا ہے اس پہ کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ اس نے اتنی صفائی سے کیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے انسان کر سکتا ہے. میرا ہی پیٹ کاٹ سکتا ہے وہ ظالم انسان. یہ سیرا دے کے چلا گیا. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 4. ٹھیک ہے. 2 بیٹی ہیں 2 بیٹے ہیں. تو ہمارے جو سی ایم پنجاب ہیں آئی جی پنجاب ان کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ ان سے یہی ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز ہمیں کوئی ادھر ریڈ کرنے کی اجازت دیں کہ ہم ادھر جائیں ان کو ریکور کریں. ابھی 1 مہینہ ہو گیا ہے ابھی تک وہ درخواست ہی گئی ہوئی ہے. معلوم نہیں کہاں گئی ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. کبھی کہتے ہیں فلانی جگہ پہ پہنچ گئی ہے ڈی آئی جی آفس پہنچ گئی ہے. کبھی کہتے ہیں ایس پی آفس پہنچ گئی ہے. کبھی کہتے ہیں اپنے سی سی پی لاہور پہنچ گئی ہے. وہ پہنچی معلوم نہیں کہاں ہے. ابھی تک 1 مہینے میں اس میں ہمیں کوئی رزلٹ نظر نہیں آیا. اگر ایک سین میں 1 مہینہ لگائیں گے تو میرا خیال اتنی دیر میں معلوم نہیں کیا ہو جائے گا. تو کسی ہمارے مذہبی رہنما نے ایم پی ایم این اے کو یہاں پر آپ کے پاس نہیں ابھی تک کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کی. کوئی ملا بھی نہیں آپ کے؟ نہیں کسی نے کال تک نہیں کی. اس بات کے لیے میں ہر پروگرام میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں فیملی کے لوگ ہیں کرسچن کمیونٹی کے ان کو اس بات کے اوپر یہ ایک اہم فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے گھروں کے اندر کہ آپ غیر قوموں کو گھر کے اندر نہ آنے دیں. اس بندے نے اس بچی کو اپنی بیٹی بنایا ہوا لیکن افسوس کہ اس کو وہ ساتھ لے گیا اور جا کے نکاح کر لیا. اب اس بچی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کوئی پتہ نہیں. اور اسی داد رسی کے لیے چیخو پکار کے لیے یہ تھانے بھی جا رہے ہیں کورٹ بھی جا رہے ہیں کہ خدا را ہماری بچی واپس آ جائے. میں اپنے آئی جی پنجاب سے یہ اپیل کروں گا کہ جس طرح گجر پورہ تھانے کے اندر 48 گھنٹے کے اندر بچے کو بازیاب کروایا گیا تھا تو خدا را یہ والٹن جو فیکٹری ایریا کا جو تھانہ ہے اس کی طرف بھی دیکھیں اور اس بچی کو بازیاب کروائیں. پاکستان کے کسی بھی کونے میں اگر چلی گئی تو یہ ان کے پاس رائٹ ہیں کیونکہ یہ پاکستانی ہیں پاکستان کے شہری ہیں. یہ نہیں کہ یہ کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں یہ پاکستانی بھی ہیں. ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ یہ کسی بھی کونے کے اندر ان کی جو بچی ہے وہ جبری رکھی گئی ہے یا کس طرح اس کو قید کے اندر رکھا گیا ہے تو یہ ان کو بازیاب کروانے کے حقدار بنتے ہیں. یہ کورٹ بھی گئے ہیں لیکن دیر کس بات کی ہے. میں سی ایم پنجاب سے بھی یہ اپیل کروں گا اور اپنے جتنے بھی ایم پی اے ایم این اے ہمارے کرسچن کمیونٹی کے جو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں ان سے اپیل کروں گا. خدا را سونی آشا سے یہ اپیل کروں گا. رمیش سنگھ اروڑا صاحب وہ ہمارے منسٹر ہیں اور ان کی سیکرٹری ہیں سونی آشر. میں ان سے اپیل کروں گا خدا را اس خبر کی طرف دیکھیں اس بچی کو بازیاب کروائیں تاکہ یہ بچی اپنے ماں باپ کے پاس آئے. جو اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے وہاں پر نکاح کروایا گیا ہے. اور اب جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں مسیح قوم کے جو لوگ ہیں اس بات کے اوپر متفق ہو جائیں کہ اپنے گھر میں کسی غیر مسیحی کو نہ آنے دیں کیونکہ وہ بھی اس طرح ہی آئے گا اور آپ کی بچی کے ساتھ آپ کی بہن کے ساتھ اس طرح ہی کرے گا جبری مذہب تبدیلی. آپ جتنے بھی دیکھ رہے ہیں ناظرین ان کو یہی اپیل کریں کہ دعا کریں تاکہ یہ اپنی بچی کو بازیاب کروانے میں کامیاب ہو جائیں. پھر ملیں نئے ٹاپک کے ساتھ. مجھے کیمرہ کو اجازت دیں.